الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے احکام اور مسائل، اس کے بارے میں ہی ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی تقسیم کا جو صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، اس موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی وراثت کے بارے میں، جس کا تعلق ہر انسان سے، ہر فیملی سے ہے، ہر خاندان سے ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کریں، کیونکہ بنیادی معلومات حاصل کرنا تو ہم سب پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر مرد عورت پر فرض ہے، ہر کسی کا اس کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقریباً اس موضوع کے متعلق کم ہی توجہ دی جاتی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں پائی جا رہی ہیں اس میں، اور علم نہ سیکھنے کی وجہ سے ہی۔ اور اس علم کو سیکھنے کی بہت اہمیت ہے، اسلام نے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں گے، قرآن میں ہی اللہ نے یہ تفصیل سے وضاحت کر دی ہے، کس کے وارث حصے ہیں، کس کے وارثوں کے حصے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، بیٹی بیٹا ہے، بہن بھائی ہیں، تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ تو جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے حج کے مسائل، ان کا ذکر تو آپ کو ملے گا، لیکن ان کی تفصیل معلومات آپ کو نہیں ملے گی، وہ آپ کو حدیثوں میں ملے گی۔ وراثت کے علم کا اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اور اس کی دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس میں جو عام طبقہ ہے، عوام کا جو طبقہ ہے، وہ اس سے محروم ہے۔ اور علماء کو چاہیے کہ اس کے بارے میں خطبہ کے اندر میراث کے متعلق اس کی تقسیم کے بارے میں بتایا جائے، ترکے کو صحیح تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا، اور ترکہ غلط تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اور بہنوں کو ترکہ نہیں دے رہے ہوتے، وراثت نہیں دے رہے ہوتے، اور تو یہ کبھی ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم شادی کے موقع پر بڑا خرچ کیا آپ پہ اوپر، ٹھیک ہے نا؟ کبھی جہیز پر، ترکے کی تقسیم بہنوں کے نام، جب ترکے کی تقسیم ہوتی ہے تو بہنوں کا نام ہی نہیں آتا۔ تو دیکھیں، یہ اس لیے یہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب علم ہوگا تو پھر اس چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اور ویسے اگر آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو یہ بعض کا بہنیں پیسے اگر مانگ بھی رہے ہیں تو بھائی کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق ختم، اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اس کا حق ہی نہیں دیں گے تو رشتہ بھی ٹوٹے گا، ظاہر بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی وجہ حدیث ہے کہ رشتہ توڑنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سارے معاملے کا جو سبب ہے وہ علم نہ ہونا، یہی وجہ ہے۔ اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ بندوں کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کیا، قیامت والے دن 7 توق بنا کے ڈالے جائیں گے زمین کے۔ اگر کوئی اپنے بہن بھائیوں کو حق مارے گا تو اللہ نے فرمایا سورۃ النساء میں، وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اتنی دیکھیں سخت وعید ہے۔ بعض لوگ اس غلطی کا شکار ہیں کہ اس وجہ سے ترک کا علم نہیں ان کو ہوتا ہے کہ اگر علم عام ہو جائے تو یہ لوگ ترکہ تقسیم نہیں کرتے تو وہ بھی صحیح تقسیم کریں گے اگر اس علم کو عام کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگ اس غلطی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے علم نہ ہونا۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو کتنے دن کھائے گا؟ اگر کسی نے کسی کا زمین نہیں دی، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا ہے تو کتنے دن کھائے گا؟ چند سال، چند مہینے یا چند دن کھا لے گا، بعد میں تو اسے حساب دینا ہی ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہ دنیا کی چند دن زندگی کے لیے اپنی آخرت میں اتنا بڑا بوجھ کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بہت ہی برا بوجھ ہے۔ اگر ناحق مال کھائے گا تو قیامت کے دن اسے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ تو جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا مال کھائے گا تو روز قیامت اسے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو برائیاں اس کے اوپر آئیں گی جو اس شخص نے کی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس ہے وہ
کہ وہ نیکیاں لے کر آئے گا، اور ایک ٹائم اس پہ ایسا آئے گا کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حق لینے والے اپنا ابھی اور بھی باقی ہوں گے، تو اس پہ گناہ ڈالے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک اس کو سنیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہماری جو زندگی کا یہ جو مسائل ہیں وراثتی، اس سے حل ہوں گے آپ کے۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے سارے آپ کو یہ جو ایپیسوڈ ہیں آگے پیچھے جو بنائے گئے ہیں وہ سارے سنیں۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، ہر کسی کو اس کی بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک کے ہی لیے ضروری ہے، سب کے لیے، سب کا واسطہ پڑتا ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، جو بیچ کا ہوتا ہے نا مرد نہ عورت، اس کا بھی واسطہ ہے اس سے۔ تو بنیادی معلومات اس کی برل ہونی چاہیے۔ جیسے جنازے کے متعلق کچھ لوگ اگر کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کفایہ ہے، لیکن ترکے کی تقسیم صحیح نہیں ہوگی اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے، بر اس میں ترکے کے علم صحیح حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے۔ ترکے کی تعلق کوئی وصیت ہے، وصیت کا ایک طریقہ ہے کہ وصیت کیسے کی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ وضاحت سے آگے دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ترکے کے علم کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے، اور یہی علم ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ باقی آگے بھی ہم کچھ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔